السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو پروگرامنگ کالج۔ اور آج کی ویڈیو سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایم ایس ایکسل۔ تو سب سے پہلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسل کے اندر فائل کیسے کریٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ ایم ایس ایکسل اوپن کریں تو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے نظر آئے گا۔ اب یہاں سے اگر آپ لوگوں کو اس طرح کا انٹرفیس نظر نہیں آتا تو آپ لوگوں نے فائل کے مینیو میں جانا ہے، یہاں سے نیو پہ جانا ہے اور یہاں سے بلینک ورک بک کو سلیکٹ کر کے کریٹ پہ کلک کر دینا، تو آپ لوگوں کی یہ جو بک ہوگی ورک بک یہ کریٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس ورک بک کو آپ لوگ کہیں پہ بھی سیو کر سکتے ہیں، جیسے سیو پہ میں اوپر فائل سے جا کے سیو پہ کلک کیا، میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں اس کو، اور میں اس کا نام یہاں سے دوں گا بک 1، اور میں سیو پہ کلک کروں گا تو اس طرح ہماری جو پہلی ورک بک ہے وہ کیا ہو جائے گی، بن جائے گی۔ تو یہ یہاں پہ میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ بن چکی ہے، میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اب ایم ایس ایکسل کا انٹرفیس کچھ اس طرح کے، یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت سارے باکس نظر آ رہے ہوں گے۔ اب ان باکسز کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان باکسز کو ہم لوگ سیلز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ باکسز ہیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سیلز۔ یہ سارے کے سارے باکسز کیا ہیں، ہمارے پاس سیلز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سیل ہے، یہ ایک سیل ہے، یہ ایک سیل ہے۔ اسی طرح ان باکسز کی کچھ روز ہوتی ہیں، جیسے یہ پہلی رو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہلی رو کا یہاں پہ انڈیکس دیا ہوا ہے کہ یہ ہماری فرسٹ رو ہے۔ اسی طرح دوسری رو ہے تو اس کا نیچے انڈیکس دیے ہوئے ساتھ یہ دوسری رو ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہاریزونٹل لائنز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں، روز ہوتی ہیں۔ اور جتنی بھی ہمارے پاس ورٹیکلز کالمز کی جو لائنز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کالمز کہتے ہیں۔ مطلب ورٹیکل سیلز کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کالم۔ اب ان کالمز کا بھی کیا ہوتا ہے، اوپر انڈیکس دیا ہوتا ہے کہ یہ اے کالم ہے، یہ بی کالم ہے، یہ سی کالم ہے۔ اب ہم لوگ کسی بھی پرٹیکولر سیل میں جب جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں اس سیل میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے میرے پاس جو جس سیل کے اندر ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں نا، اس سیل کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکٹیو سیل۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس کون سا سیل ہے، ایک ایکٹیو سیل ہے۔ اب جس سیل کے اندر میں نے یہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ میرا کیا کہلائے گا، ایکٹیو سیل۔ ہر ایکٹیو سیل کا کچھ نہ کچھ ایڈریس ہوتا ہے۔ اب اس سیل کا ایڈریس کیا بنے گا، اس کا کالم پہلے آئے گا۔ اب اس کا کالم کیا ہے، یہ ڈی کالم میں پڑا ہے، اور یہ کون سی رو میں پڑا ہے، یہ 6 رو میں پڑا ہے، تو D6 اس کا کیا ہوگا، ایڈریس ہوگا۔ اس کالم کا ایڈریس کیا ہے، میں اسی کے سامنے لکھ دیتا ہوں D6۔ ٹھیک ہے، D6 ایڈریس پہ یہ والا جو ہے ہمارا کالم پڑے۔ اب کسی بھی سیل کا اگر آپ لوگوں نے ایڈریس دیکھنا ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اوپر مل جائے گا۔ یہاں سے آ کے آپ لوگ کیا دیکھو گے کہ اس سیل کا ایڈریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہماری فرسٹ لائن ہوتی ہے عموماً ہم لوگ اس کو اپنے کالمز کی ہیڈنگ دے رہے ہوتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں سیریل نمبر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نیم، پھر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فادر نیم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آئی ڈی کارڈ نمبر۔ تو یہ میں نے سیلز کی کیا دے دی ہیں، ہیڈنگز دے دی ہیں۔ اب ان سیلز میں اگر کوئی نہ کوئی کلرز فل کرنے ہوں گے تو ہم لوگ ان سیلز کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آ جائے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کے اندر کون سا تھیم سلیکٹ کرنا ہے۔ اب میں یہاں سے جو بھی تھیم سلیکٹ کروں گا وہ ان سیلز کے اوپر کیا ہو جائے گا، اپلائی ہو جائے گا۔ اب جیسے میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں، یہ والا تھیم اپلائی کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس ان سیلز کی ہیڈنگز آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ لوگ اس سے ایک سیل میں تھوڑا زیادہ ویلیو لکھ دیتے ہو، جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ADDR ایڈریس۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پرماننٹ ایڈریس۔ جب میں پرماننٹ ایڈریس لکھوں گا نا تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں کچھ حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا، تو اس سیل کو ہمیں بڑا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح اوپر سے آپ لوگ سیلز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ دو سیلز کے درمیان جو لائن ہوتی ہے وہ سیلز کی وڈتھ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگوں نے روز کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو ہم لوگ دو روز کے درمیان ہمیں ایک چھوٹا سا، اسی طرح اگر ہم لوگوں نے روز کو بڑا چھوٹا کرنا ہوگا تو دو روز کے درمیان ہمیں ایک لائن ملتی ہے، اس لائن کے اوپر کلک کر کے جب ہم لوگ نیچے ڈریگ کریں گے تو اس طرح ہم لوگ ایک رو کو بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اب یہ بار بار بڑا چھوٹا کرتے رہیں گے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ٹرک بتاتا ہوں۔ آپ کسی بھی دو سیلز کے درمیان جو لائن ہے نا اس کے اوپر جا کے ڈبل کلک کریں تو یہ آپ لوگوں کو آٹومیٹیکلی ساری جو روز ہوں گی وہ ایڈجسٹ کر کے دے دیں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ اس نے ایڈجسٹ کر کے دے دیا، یہیں کی ڈبل کلک اوپر کرنا ہے اور یہ ایڈجسٹ کر کے دے دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بٹن ہے نا یہاں پہ یہ
تمام شیٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتی ہیں, ایم ایس ایکسل کے اندر کچھ شیٹس ہوتی ہیں, جیسے یہ میرے پاس پہلی شیٹ ہے. اب نیچے یہاں پہ شیٹس نظر آ رہی ہیں, یہ ہم آگے نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ شیٹس کیا ہوتی ہیں. ابھی کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سیریل نمبر ہم لوگ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. اب سیریل نمبر ایڈ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ یہاں پہ میں 1 لکھوں, پھر 2 لکھوں, پھر 3 لکھوں, پھر 4 5 6 7 8 اس طرح کروں, تو اس طرح بھی سیریل نمبر ایڈ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ صرف پہلا سیریل نمبر ایڈ کرو, اس کے بعد یہاں پہ یہ جو رائٹ کارنر ہے اس کا نیچے, اس سے پکڑ کے اس کو نیچے جب آپ لوگ ڈریگ کریں گے تو آپ دیکھیں اب کسی اور طرح کا آپ لوگوں کو یہاں پہ باکسز نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ آپ جا کے چھوڑیں گے تو یہ یہاں پہ اس کو کیا کر دے گا, کاپی. اب یہاں پہ نیچے ایک بٹن ملے گا, اس بٹن کے اوپر آپ لوگ کلک کرو گے اور آپ لوگوں کو یہاں پہ آپشن ملے گا فل سیریز کا, تو یہ سیریز کیا کر دے گا, فل کر دے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سیریز ڈریگ کر کے فل کر لو. دوسرا وے اس کا ایک اور یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ پہلی ویلیو ایڈ کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آ جاؤ فل کے آپشن میں, آپ لوگوں کو رائٹ سائڈ پہ ہوم کے ٹیب کے اندر رائٹ سائڈ پہ فل کا آپشن ملے گا. اب یہاں پہ آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس سیریز کا, اس کے اوپر آپ لوگ کلک کر دو گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ سیٹنگ کرنی ہوگی. آپ لوگوں کو سیریز کس کے اندر ایڈ کرنی ہے, روز کے اندر ایڈ کرنی ہے یا کالمس کے اندر ایڈ کرنی ہے, تو یہاں سے آپ لوگ اپنا جو بھی ہوگا وہ سلیکٹ کر لو گے. ابھی میں کالم سلیکٹ کر لوں. اب آپ لوگ لینئر سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہو, مطلب اس کی گروتھ کس طرح ہو, وہ لینئر میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا. اور یہاں سے اسٹیپ ویلیو, مطلب اس کے درمیان گیپ کتنا ہے ہر ویلیو کے درمیان. جیسے میں یہاں پہ اسٹاپ ویلیو 10 دیتا ہوں نا, تو اسٹیپ ویلیو اگر میں 2 دے دیتا ہوں تو پھر یہ 1 3 5 7 اس طرح جائے گی. ابھی میں اسٹیپ ویلیو 1 رکھ کے اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں اس کالم کے اندر یہاں سے 10 تک اس نے سیریز ایڈ کر کے دے دی ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ سیلز کیا ہوتے ہیں, اس طرح ان کے اندر سیریز کیسے ایڈ کرتے ہیں, اس کے اندر ڈیٹا کیسے ایڈ کرتے ہیں, سیلز کا ایڈریس کیا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی جو پہلی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.